بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں دو دعوے کیے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر افطار فرمایا۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ افطار سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے بلکہ 15 منٹ کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی کے رد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور قرآن و حدیث سے اس کو مدلل کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور افطار کب کرنا چاہیے۔ پہلا دعویٰ جو انہوں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مغرب کی نماز ادا کی ہے پھر افطار کیا ہے، اور ریفرنس میں انہوں نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2557 کا حوالہ دیا، جو سراسر غلط اور سراسر جھوٹ ہے۔ اس میں یہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ دو صحابی رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دو صحابی ہیں جن میں سے ایک جلدی افطار کرتے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے دیر سے افطار کرتے ہیں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف باب وقت قضاء الصوم، کہ روزے کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور دن کب نکلتا ہے۔ لہذا یہ سراسر غلط ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ خود اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ افطار رات میں کرنا چاہیے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔ مغرب بعد افطار کرنا، اسی طرح سے مغرب بعد افطار کرنا اور اس آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ رات کی ابتدا ہی ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد، اس لیے کہ رات میں کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا صاف مطلب ہوا کہ روزہ افطار کرو مغرب کے بعد۔ اس کی تائید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب متى يحل فطر الصائم، کہ روزے دار افطار کب کرے گا۔ وافطر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حين غاب قرص الشمس، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کیا جب سورج کا ٹکیا غائب ہو گیا، یعنی سورج ڈوب گیا۔ اور یہ باب باندھنے کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث لا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن چلا جائے، رات آ جائے، اس حال میں کہ سورج ڈوب جائے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، تین چیزوں کو ذکر کیا، ایک تو دن کا جانا، دوسرا رات کا آنا، اور تیسرا سورج کا ڈوبنا۔ تو یقینی بات ہے دن اس وقت جائے گا، رات اس وقت شروع ہوگی جب سورج ڈوبے گا۔ تو سورج ڈوبنا اصل ہوا، سورج ڈوبنے سے ہی دن جائے گا اور سورج ڈوبنے سے ہی رات آئے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث میں بھی یہی ذکر ہے کہ افطار سورج ڈوبنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں دوسری روایت میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ افطار میں تاخیر کرنا، یعنی دیر کرنا، رات آنے تک کا انتظار کرنا، یہ کام
یہود و نصارہ کا ہے۔ اسی مفہوم کے ساتھ دوسری حدیث دوسری کتاب میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں افطار کیا اور مغرب کی نماز پہلی پڑھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2356 میں، خادم خاص اور خادم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں کھاتے، یعنی افطار کرتے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو عام کھجوریں کھا لیتے، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پی لیتے، یعنی پہلے افطار کرتے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرتے۔ دوسری حدیث جو مجموع الزوائد کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہو، چاہے چند گھوٹی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے پھر افطار کرتے تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے پھر مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ اور فتح الباری میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افطار کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے اور سحری تاخیر سے کرتے تھے۔ یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی قرآن حدیث کی روشنی میں کہ افطار کرنے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد کا ہے، نہ کہ رات کے آنے کا انتظار کرے جیسا کہ رات کے آنے کا انتظار یہود و نصارہ کرتے